ہاں بھائی فرمائیں جی، فرمائیں جی بھائی، اور آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ آج کیا تاریخ ہے بھائی؟ 22 نومبر۔ اگلے سال 22 نومبر تک اللہ زندگی رکھے، جو بھائی چلے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں وہ کھڑے ہو جائیں۔ ایک سال کے اندر انشاءاللہ ہم جائیں گے، وہ بھائی کھڑے ہو جائیں۔ 1 سال کے اندر انشاءاللہ ہم نے جانا ہے، ترتیب بنانی ہے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ زندگی میں جو کہیں گے ہم نکلیں گے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ چلو سارے بیریئر ہٹا دیتا ہوں، لو بھائی سب کی تشکیل ہو، بیٹھ جاؤ بھائی، ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی۔ میں بیٹھ جا، میں دعا کرتے ہیں۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، سن لیں پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی چلتے پھرتے دعوت ہے، مسلمان کی زندگی چلتی پھرتی دعوت ہے۔ اگر اسلام ہماری زندگی میں ہو، عبادات ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی، اخلاق ایسی چیزیں جو چھپ نہیں سکتی۔ اخلاق ایک ایسی صفت ہے جس کو آپ چھپا نہیں سکتے، بد اخلاقی ایسی برائی ہے جس کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ شراب تو چھپ سکتی ہے، اندر کمرے میں بیٹھ کے پی لے۔ روزہ چھپ سکتا ہے، نہیں رکھا کسی کو کیا خبر۔ نماز بھی چھپ جاتی، نہیں خبر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ لیکن برے اخلاق بھی نہیں چھپتے اور اچھے اخلاق بھی نہیں چھپتے۔ ایک اچھے اخلاق خوشبو کی طرح مہکتے ہیں اور برے اخلاق گندگی طرح بدبو چھوڑتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اسلامی اس وقت بنے گا جب ہمارے اخلاق عالی ہوں گے، تو یہ نقل و حرکت اس کو طاقت پہنچائے گی۔ یہ گھر بیٹھنے سے چیز نہیں آئے گی بھائی، پھرنا پڑے گا، دھکے کھانے پڑیں گے۔ لیکن ان دھکوں میں بھی اللہ نے بڑی لذت رکھی ہے، بہت عجب نشہ ہے اس کا۔ جنید جمشید مجھے پہلی دفعہ ملا 97، جب وہ بہت بڑا اس وقت تھا، وہ لیجنڈ گلوکار۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا، جس گلیمر کو پاکستانی نوجوان خوابوں میں دیکھتے ہیں، وہ گلیمر مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے اندر اندھیرا ہے، روشنی نہیں، خالی ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا تمہارے سیدھے گھٹنے میں درد ہو، تم الٹے گھٹنے میں دوا لگاؤ تو فائدہ ہوگا کہنے کا نہیں۔ میں نے کہا اندھیرا تمہاری روح میں ہے اور تم روشن کر رہے ہو جسم کو، کبھی میوزک سے، کبھی کسی چیز سے، کبھی کسی چیز سے۔ تو عورت، شراب، میوزک، ان کا روح میں کوئی واسطہ ہی نہیں، یہ روح تک جاتی نہیں۔ ان کی پینیٹریشن جسم تک ہے اور جسم کو کنٹرول روح کرتی ہے۔ جب روح میں بھوک اٹھتی ہے تو وہ پریشانی میں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ تم اللہ سے تعلق بنا لو، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر جب اس نے 3 چیلے شروع کیے تو اس کا مجھے فون آیا۔ ہمارا ایک شہر ہے چھوٹا سا، زلزلے میں ختم ہو گیا تھا، بالاکوٹ۔ تو اس کا مجھے وہاں سے فون آیا کہ مولانا میں ایک پرانی مسجد میں ایک پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹا ہوا ہوں، اور جس سکون کو میں 5 سٹارز ہوٹل میں دیکھتا تھا، ڈھونڈتا تھا، وہ آج مجھے یہاں مل چکا ہے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا، میں ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ کیا ہوا کہ اللہ سے تعلق بنا اور روح میں سکون آ گیا، ٹھنڈک آ گئی۔ تو ایک گناہوں سے بچنا اور ایک فرائض کو پورا کرنا، ایک اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا، یہ چند ایک کام ہیں جو کر لے گا اللہ اسے آباد کر دے گا۔ جہاں ہو نماز نہ چھوٹے، رمضان آ جائے روزے نہ چھوٹیں، زکوٰۃ فرض ہو جائے خوشی سے ادا کریں، اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں، غلط کاغذات سے، غلط پیپر سے، غلط ہیرا پھیری سے پیسہ نہ بنائیں، یہ پیسہ تباہی کے سوا کچھ نہیں لاتا۔ اپنی حلال کمائی کرو، کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے۔ تو ہم نے کہا سعد تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کہا جی میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں، اس سے یہ سخت ہو گئے۔ تو آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑا اور ایسے چوما اور کہا اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو بھائیو حلال، جھوٹ نہ داخل کرو۔
چاہے کتنے بڑے مفتی فتویٰ دیں کہ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، میں کہتا ہوں نہیں 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 نہیں، سچ سچ سچ۔ دو سودے ہیں، ایک طرف چند سو پاؤنڈ ہیں، ایک طرف سچ ہے، جس کو لینا ہے لے لو۔ سچ کو لوگے تو اللہ کے قدموں میں چلے جاؤ گے، اللہ کے حبیب کی چھاؤں میں چلے جاؤ گے، اللہ کی چھاؤں میں چلے جاؤ گے۔ جھوٹ، ہاں صرف جھوٹ بولنا جائز ہے، دو بھائی لڑ پڑے ان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ میاں بیوی لڑ پڑیں تو بیوی کو منانے کے لیے خامند جھوٹ بول سکتا ہے، خامند کو منانے کے لیے بیوی جھوٹ بول سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ نہیں ہے، سچ کے ساتھی بنو۔ اللہ کی قسم وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ پھر آپ اس حکومت کو دھوکہ دیتے ہو جو آپ کی ہمدرد۔ ہماری حکومتیں تو خود بھی چور ہیں، تو ان کو چور پڑے ہوئے، چوروں کو چور پڑے ہوئے۔ تمہاری حکومتیں تو چور نہیں ہیں، تو تم پہ خرچ کرتے ہیں۔ ان سے بینیفٹ لینا ہو تو پیچھے پیچھے ہو، ان کو ٹیکس دینا ہو تو کہتے کدھر لکھا ہے شریعت میں ٹیکس دینا جائز ہے؟ کہاں لکھا ہوگا؟ آگے مفتی بھی بیٹھے ہوئے فتوے دینے کے لیے۔ جب ان سے نفع اٹھاتے ہو تو ان کو نفع پہنچاؤ، ان سے سہولتیں لیتے ہو ان کو سہولت پہنچاؤ۔ یہ تمہارے خرچ کرنے میں دیانتدار ہیں، ان کے ساتھ بددیانتی نہ کرو۔ مسلمان ہو اور دھوکہ، یہ دو چیزیں جوڑ نہیں سکتی۔ اپنی عیاشی تھوڑی کم کر دو تو اللہ اس میں برکت دے گا۔ آپس میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے فوراً صلح کرو، لڑائی پہ باقی نہ رہو کہ ہم نے بات نہیں کرنی، ہمارا سلام دعا ختم، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ اونچ نیچ ہوتی ہے لیکن فوراً صلح کرو۔ ماں باپ میاں بیوی کٹھے رہتے ہیں تو ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت قسم کا ہے۔ ماں باپ اتنی مداخلت کرتے ہیں بچے میں کہ ان کی زندگی تباہ کر دیتے۔ ساس سسر بہو پہ اتنا حق جتلاتے ہیں کہ خامند کا بھی اتنا حق نہیں رہ جاتا، اس سے زندگی ٹوٹ جاتی۔ اگر سسر ہو بہو کو عزت دو، ساس ہے بہو کو عزت دے، بہو ہے ساس سسر کو عزت دے۔ لیکن اللہ کی قسم ساس اور سسر کا بہو پہ کوئی شرعی حق کوئی نہیں۔ میرے بچے کی شادی ہوئی، میں نے اپنی بیوی سے کہا بات سنو، ہم کسی کی بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں، اگر ماں بن کے دکھاؤ گی تو میں یہاں اس کو لاؤں گا، اور اگر ماں بن کے نہیں دکھانا تو میں اس کو الگ گھر دیتا ہوں، تاکہ ہم اس کی زندگی میں دخل انداز نہ ہوں، ہم ان کی زندگی کو خراب نہ کریں۔ اگر کسی کے پاس الگ گھر دینے کی وسعت نہیں ہے تو وہ خود تو الگ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، الگ گھر کی وسعت نہیں، تو دونوں باہر نکل جاؤ، بچوں کی زندگی سے باہر نکل جاؤ، اپنا ان پر حاوی نہ کرو، ورنہ آپ خود بھی برباد ہو جاؤ گے، ان کو بھی برباد کر دو گے۔ کتنی طلاقوں کے پیچھے ساس اور سسر ہیں، کتنی طلاقوں کے پیچھے میاں بیوی کی آپس کی بدتمیزی ہے کہ اس ماحول میں برداشت کرنے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ برداشت نہیں کرنا، بڑا نقصان سہنا ہے، چھوٹا نہیں سہنا۔ ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ ڈائمنڈ کاربن ہے، وہ ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ وہ پریشر کو برداشت کرتا، اللہ چمکا کے اسے ڈائمنڈ بنوا دیتا۔ تو نوجوانوں کے ذمے ہے کہ اپنی بیوی کو پروٹیکشن دیں ماں باپ سے۔ ماں باپ زیادتی کریں سامنے آ جائیں، ہاتھ جوڑیں، پاؤں پکڑیں، بدتمیز نہ ہوں کہ ابا جی میں آپ کا حکم، اب مجھے اس کا کیا کرنا ہے، اماں جی اب مجھے فرمائیں میں کیا کرنا ہے، میرے ذمے ہے، اس کے ذمے نہیں ہے۔ بیوی زیادتی کرنے لگے تو اس کے سامنے ہو جاؤ، دیکھو بیگم یہ تیرا میرا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، ماں باپ کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے۔ ماں باپ کا وہ رشتہ ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا، نکاح تو ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں تیری ہر ضرورت پوری کروں گا لیکن تو میرے ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، ہم یہ معاشرہ بھلا چکے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ذمہ دار تھے، ان کے بچے کے نکاح میں گیا تو مجھ سے کہنے لگے مولانا میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم زندگی گزار چکے ہیں، اب یہ بچے زندگی شروع کرنے لگے ہیں، تو پہلے میرے بیٹے کے لیے الگ گھر بنا اور اس کی بیوی کی ڈولی کو وہاں لے کے آ، میرے گھر میں نہ لانا کہ ایسا نہ ہو ہم میاں بیوی بچوں کی زندگی خراب کر دیں۔ تو پہلے میں نے بیٹے کا گھر بنایا ہے، اب اس کی شادی کر رہا ہوں، اس کی بیوی کی ڈولی وہاں اترے گی، میرے گھر میں نہیں اترے گی کہ ہم دونوں میاں بیوی کہیں ان کو خراب نہ کر بیٹھے۔ ہر آدمی کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ الگ گھر دے، لیکن یہ وسائل تو سب کے پاس ہیں کہ ان کی زندگی سے نکل جائے۔ ہاں ان میں کوئی کھٹپٹ ہو جائے تو صلح کرانے آئیں، لیکن ہوتا کیا ہے
کہ لڑکے کے ماں باپ اپنے بیٹے کے حمایتی ہوتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کے حمایتی ہوتے ہیں، اور آپس میں جنگ شروع ہو جاتی، نہ یہ نیچے ہوتا ہے نہ وہ نیچے ہوتا ہے۔ نئی نئی شادی ہوتی، زندگی گزارنے کا پتہ نہیں ہوتا، ٹھوکریں کھاتے ہیں، تو ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کے کان میں نہ بیوی کی شکایتیں لگاتے رہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، اور وہ بچی کو اس کے ماں باپ کہتے رہے یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ زبان پر ٹیپ لگا لو تو آپ کی زندگی روشن ہو جائے گی، آپ کا جیون خوبصورت ہو جائے گا۔ اور کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو معافی مانگو، فوراً معافی مانگو۔ میاں بیوی لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں، تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ ان کی صلح پر پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیتے۔ قرآن کی ایک آیت اتری ہی میاں بیوی کی لڑائی پر تھی۔ ایک خاوند اپنی بیوی پہ بڑے ناراض ہو گئے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے نیت کی گھر جاؤں گا اور بیوی کی ٹھکائی کروں گا۔ یہ انہوں نے نیت کی ہوئی